الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین شامل ہیں۔ کل ہم نے یہ بات جانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف فرما تھے، سارا عرب جنگ لڑنے کے لیے مدینہ آیا تھا، جتھوں کی صورت میں، گروہ در گروہ کو حزب کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک گروہ جنگ لڑنے نہیں آیا تھا بلکہ زیادہ گروہ تھے، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام حزب نہیں بلکہ احزاب ہے کہ سارے جتھے مل کر آگے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو ہم نے اس کا حال کل بیان کیا، کس طرح وہ شکست خوردہ ہوئے، اور بالآخر پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ آئندہ کوئی ہم پہ آ کر حملہ نہیں کرے گا، ہم کسی پر جا کر چڑھائی کریں گے۔ تو اب چونکہ جنگ کے حوالے سے امن و امان کافی حد تک ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو رہنمائی فرمائی قرآن پاک میں، وہ زیادہ تر اس کا تعلق اسلامی معاشرے کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ ہے۔ ایک بہت دیر سے رسم چل رہی تھی، لے پالک والی رسم، جس طرح آج کل بھی ہے۔ تو کسی بھی بچے کو آدمی اپنا بیٹا بنا لیتا اگر اس کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تبھی لوگ ان کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ جو انسان کسی کا حقیقی باپ ہے وہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی طرف اس بچے کی نسبت کی جائے۔ پھر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ صرف کہنے کے ساتھ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ عملی طور پر وہ کام کر کے اگر دکھا دیا جائے تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ جس طرح وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے، ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اب معلوم ہو گیا کہ یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکتے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے سر منڈوا لو اور قربانی کے جانور جو لے کر آئے وہ ذبح کر دو اور احرام کی چادریں کھول دو۔ آپ یہ ارشاد آپ نے فرمایا، لیکن کوئی صحابی رسول یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اصل وہ دل میں ایک طمع تھی اور ایک محبت تھی اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کی، وہ عمرے کا، وہ سارے مناسک وہ نظر آ رہے تھے کہ کوئی صورت اللہ تعالیٰ بنا دے کہ ہم وہاں جا کر عمرہ کر ہی لیں۔ نبی علیہ السلام اس معاملے میں پریشان ہوئے کہ میں حکم دے رہا ہوں ایسا کرو، لیکن کوئی مان نہیں رہا۔ پریشانی کے عالم میں آپ گھر تشریف لائے۔ امی جان غالباً ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا۔ امی جان نے کہا پریشان مت ہوئیے، آپ خود باہر تشریف لے جائیں، اپنا سر منڈوائیں اور اپنی چادریں تبدیل کریں، اور آپ اپنا جو جانور ہے وہ نحر کر دیں، قربان کر دیں، پھر دیکھیے گا یہ سارے لوگ آپ کے پیچھے کیسے کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اپنے اپنے جانور لانے لگے اور ان کو ذبح کرنے لگے، تو ہم خوف میں پیدا ہوئے کہ کہیں ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں عملی طور پر اگر وہ کر کے دکھا دیے جائیں تو پھر انسان اس پر زیادہ یقین رکھتا ہے۔ تو عملی طور پر اللہ رب العزت نے کر کے بھی دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا، تو آپ نے اپنی پھوپھی ذات کے ساتھ زید رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا تھا۔ جب ان کا آپس میں معاملہ نہ بن پایا، معاملہ ختم ہو گیا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی، تو اللہ رب العزت نے زید رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی بیوی نبی علیہ السلام کی وہ اس رسم کے مطابق کیا لگی؟ بہو لگی۔ بہو کے ساتھ نکاح تو نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے خود آپ کا نکاح اس کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ تو یہ نکاح کر کے بتا دیا، دکھا دیا لوگوں کو کہ یہ جو بہو ہے یہ حقیقی بہو نہیں ہے، بیٹا جو ہے زید یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، بلکہ منہ کے ساتھ کہہ لینا اس کے ساتھ رشتے ناطے قائم نہیں ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلے کا بھی میں یہاں تذکرہ کرتا چلوں۔ زید رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے، یہ
سید خاندان سے آپ کہیں کہ نہیں تھے، نبی علیہ السلام کا جو خاندان تھا اس سے ان کا تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود ایک سادہ انسان جو کہ غلام تھے ان کا نکاح آپ نے سیدہ کے ساتھ کیا، زینب رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات تھی ان کے ساتھ نکاح کیا۔ تو آج کل خواہ مخواہ جو سید فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی بچیوں کو بالخصوص پورا کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی سید فیملی کا لڑکا ملے گا تو شادی کریں گے، وگرنہ نہیں کریں گے۔ یہ بات کس قدر غلط ہے۔ تو ذات پات دیکھنا، چلے کوئی آدمی دیکھ لے مزاج کے حساب سے، وہ بات الگ ہے، لیکن شرعی طور پر کہ فلاں ذات ہماری ہے اور اسی میں ہم نے شادی کرنی ہے، بہرحال یہ بات غلط ہے۔ اور سید فیملی کے حوالے سے خصوصاً یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن میں زید رضی اللہ عنہ کا نام ہے اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے، تو ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ سیدہ کے ساتھ۔ اسی طرح ایک دوسری رسم جو اسلام نے خود قائم کی تھی، بھائی چارے والی، جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو آپس میں بھائی چارہ ان کا قائم کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس رسم کو بھی ختم کیا اور کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتے دار جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قریبی ہیں۔ تو عام جو رسم ہے کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اس کو برقرار رکھا، لیکن خاص جو اخوت تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے کہ اگر منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں بن سکتا تو یہ ازواج مطہرات نبی کی جو بیویاں یہ ہماری مائیں کیسے بن سکتی؟ اس کے متعلق وضاحت ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ رب العزت نے خود یہ درجہ ان خواتین کو دیا ہے کہ وہ ازواج مطہرات بھی ہیں اور تمام اہل ایمان کی مائیں بھی ہیں۔ تو یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود درجہ دیا ہے، لہذا یہ درجہ قابل قبول ہے اور آخر تک اس درجے کو اسی پر رکھا جائے گا، اس درجے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ وراثت کے معاملات، نسب کے معاملات اور اس طرح کا کوئی معاملہ متاثر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی امی جان کے ساتھ کسی اور آدمی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو ماں کا درجہ دے دینا اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت لازم نہیں آتی، بلکہ سردست مجھے یاد آ گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے ازواج مطہرات کو اجازت دی تھی کہ آپ جا کر عمرہ کر سکتی ہیں۔ اب عام ہم سب سمجھتے ہیں کہ محرم کے بغیر سفر جائز نہیں ہے، لیکن امہات المومنین اس وقت جب عمرے کے سفر پر روانہ ہوئی تو ساتھ ان کا کوئی محرم بیٹا تو نہیں تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں تھے، عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابہ کرام ان کو ساتھ لے کر گئے، یہ روحانی بیٹے تھے ان ازواج مطہرات کے، تو ان کے لیے محرم بھی ثابت ہو گیا، یعنی سارے اہل ایمان ازواج مطہرات کے لیے بیٹے تھے اور یہ سارے اہل ایمان ان کے لیے محرم کا درجہ رکھتے تھے، تبھی تو انہوں نے جا کر عمرہ بھی ان کی معیت میں کیا۔ اسی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے، آپ کا کوئی بیٹا حیات نہ رہا کہ اس کی آگے اولاد چل سکتی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نبی کا آگے کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد امت میں 30 کذابون، 30 جھوٹے لوگ ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جبکہ بات واضح ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کچھ ایسے کذاب لوگ موجود تھے جن کو قتل کر دیا گیا، اور اب تک آپ دیکھیں، بلکہ گوگل پہ آپ لکھ کر دیکھیں کن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی جن بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کسی صورت میں بھی کرنا یہ کفر کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے مترادف ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو کچھ خاص نصیحتیں کی ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ بقیہ جو مومنات ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ ایک تو ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کی زیب و زینت اس کو اختیار نہ کرو، آخرت کی زندگی وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اسے اختیار کرو۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چونکہ خاص عورتیں ہو، اگر تم میں سے کوئی فحاشی کا کام کرے گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ڈبل عذاب ملے گا، اور اگر تم میں سے کوئی نیکی کے راستے پر چلے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا کرے گا۔ اسی کے ساتھ
ان کو گھر میں رہنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں بطور خاص ایک تو پردے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی سکھا دیا۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کسی مرد کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو لوچدار انداز کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی۔ یہ امہات المومنین کے ساتھ بھی خاص ہے، اور ان کے بعد کی جتنی مومنات ہیں ان سب کے ساتھ خاص ہے۔ پردے کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پردہ، کوئی کہتا ہے یہ پردہ دل کا ہوتا ہے، کوئی کیا، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ صحابیات کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ صحابہ کرام کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو پردے کا حکم دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ پردے کا حکم دیا لیکن وہ چہرے کے پردے کا نہیں دیا تھا، بلکہ چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، ہاتھ کھلے رکھنے چاہیے، پاؤں کھلے رکھنے چاہیے۔ ہمیں یہ بات بتلائیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم نازل کیا تھا، کون سا جسم کا ایسا حصہ تھا جو صحابیات چھپاتی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ یہ چھپا کر رکھو؟ کون سا حصہ تھا وہ؟ کیا العیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن؟ چہرہ ہی تو ننگا تھا جس کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو چھپا کر رکھو۔ تو یہ خواہ مخواہ فضول قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس معاملے میں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرمین میں دیکھیں وہاں زیادہ تر خواتین وہ بغیر چہرے کا پردہ کیے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، دلیل کتاب و سنت کا نام ہے۔ اس لیے وہاں اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہاں آپ کو دیکھنا چاہیے، یہ مروہ جو ہے، صفا مروہ سے جب آپ عمرہ کر کے باہر نکلتے ہیں تو سامنے ایک LCD لگی ہوتی ہے، وہاں حرم کی جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے مختلف جملے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ تو ہم نے خود وہاں پڑھا، باقاعدہ اس پر لکھا ہوا تھا عربی زبان میں، ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی نیچے آ رہا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں خواتین سے گزارش ہے کہ وہ مکمل پردے میں رہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حرمت کا پاس لحاظ کریں۔ تو ان کی انتظامیہ کی طرف سے تو یہ واضح اعلان ہے۔ اب اگر وہاں جا کر کوئی اس پر خاتون عمل نہیں کرتی تو یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے حوالے سے آیت مبارکہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت خود صلاۃ بھیجتا ہے نبی پر۔ یہ کتنی خیر اور برکت کی بات ہے اور کتنے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت خود صلاۃ بھیجتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی پیغمبر پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے شرف کی بات ہے کہ ان کو ایسے کام کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جو کام اللہ خود بھی کر رہا ہے اور اس کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت جواباً اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ درود کے حوالے سے بہت کثرت کے ساتھ روایات ہیں۔ سادہ سا مطلب یہ ہے جو آدمی دکھوں میں، پریشانیوں میں ہے تو خواہ مخواہ ادھر ادھر کے وظیفے کرنے کی بجائے اسے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ اس کے ساتھ دکھ اور تکالیف، رنج اور پریشانیاں اللہ رب العزت یہ دور فرما دیتا ہے۔ آگے سورہ سبا ہے، یہ مکی صورت ہے۔ یمن کی ایک قوم تھی جس کا نام سبا تھا، اور یہ بہت زیادہ خوبصورت ان کا علاقہ تھا۔ دونوں اطراف سے پہاڑ تھے اور چشمے تھے، اور ان پہاڑیوں کے درمیان یہ خوبصورت علاقہ تھا جس طرح ایک لہلہاتی فصل ہو۔ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت نے ان پر کی، لیکن عقیدہ آخرت کا انہوں نے انکار کیا، انبیاء کی باتوں کو جھٹلا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس ساری کی ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ اصل میں بہت بڑی نصیحت اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو فرمائی کہ بہت زیادہ تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں، سب کچھ ہے، مت سمجھو کہ یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم حق پر ہیں، درست راستے پر ہیں۔ تم سے پہلے بھی یمن کی ایسی قوم تھی، قوم سبا آباد تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کس طرح سیلاب ان پر مسلط کیا اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا دونوں ایک پائے کے نبی تھے اور اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی طرح کے انعامات کیے اور پھر ان کا تذکرہ کیا کہ یہ دونوں لوگ اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے تھے۔ وہ سکھایا سبق یہاں سے یہ کہ اتنے بڑے انبیاء، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، انہوں نے نعمتوں پر ناز، نخرا اور فخر نہیں کیا، بلکہ ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اس شکر کی برکت ہے کہ یہ نعمتیں صرف داؤد تک باقی نہ رہی، بلکہ داؤد کے بیٹے سلیمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی کہ اس کے بعد آج تک کسی کو اتنی بادشاہت اللہ رب العزت نے عطا نہیں کی۔ تو یہ نعمتیں مل جانے کے ساتھ شکر گزاری کا نتیجہ ہے۔
اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ بعض لوگ اس وقت سمجھتے تھے کہ یہ جن غیب جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو ایک کام کہا اور اپنی لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے، فوت ہو گئے، کسی کو پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو دیمک ہے اس نے اس لکڑی کو کھایا، جب وہ لکڑی بالکل کھوکھلی ہو گئی اور جناب سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت نہ کر پائی تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو گئے۔ تو یہ واقعہ ذکر کر کے اللہ رب العزت نے بتایا کہ جن اس وقت بھی غیب نہیں جانتے تھے اور آج بھی وہ غیب نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہی آگے مشرکین کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حیثیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، جو پہلے بھی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ سورہ فاطر ہے جس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ اور تذکرے کے ساتھ ان نعمتوں کا تقاضا اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دنیا کی زندگی انسان کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اصل زندگی آخرت ہے جس کی تیاری ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، وہ کھجور کی گٹھلی، اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ اور دیگر آیات میں مزید صراحت ہے اور کچھ چیزوں کا تذکرہ بھی ہے۔ تو جو اتنے زیادہ کمزور سہارے کے لوگ ہیں تو انسان کیسے ان پر اپنی امیدیں یہ ساری چیزیں وابستہ کر لیتا ہے۔ بہرحال آخر میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کی جو تباہی ہے اس کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اور بلکہ اہل کفر کو بھی نصیحت کی اور کہا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں اور دیکھیں کہ ان سے پہلی جو اقوام تھی وہ قوت میں، طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العزت کو عاجز کرنا چاہا زمین و آسمان میں تو اللہ رب العزت نے ان کو تہو تیگ کر دیا۔ تو یہ نصیحت ہے ہم سب کے لیے بھی، زمین میں چل پھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کر کے اس پر ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔